زیادہ دعوت اور سب سے پہلی دعوت حصول علم کی دیتا ہے۔ علم حاصل کرو، گین دا نالج، پڑھو، جاہل مت رہو، جہالت کی زندگی گزار کے اس دنیا سے نہ جاؤ۔ جس حالت میں تم آئے اس وقت کچھ نہیں معلوم تھا، اسی حالت میں خبر میں نہ جاؤ۔ جیسی حالت تمہاری تھی اسے بدلو۔ دنیا میں اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علم حاصل کرو، نالج حاصل کرو، دنیاوی علوم بھی حاصل کرو، دینی علوم بھی حاصل کرو۔ دونوں کا حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج امت مسلمہ دینی علم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دنیاوی علوم جتنے زیادہ ہم حاصل کر رہے ہیں، دین سے اس قدر دور جا رہے ہیں۔ وجہ آج کے بچوں کی نہیں، یہ غلطی ماں باپ کی ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کو نرسری میں، انگلش اسکول میں لاکھوں روپے دے کے پڑھاتے ہیں، لیکن اپنے محلے کے مسجد میں 100 روپے دے کے نہیں پڑھاتے، یا پھر کسی ٹیوٹر کو رکھ کے ہم نہیں پڑھاتے۔ دین اسلام اگر علم کے ذریعے ہمارے اندر آ جائے تو پھر ہماری زندگیاں بھی سنور جائیں گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ جو رسم ہے بسم اللہ خوانی کی، جسے مکتب کہتے ہیں، بسم اللہ خوانی کہتے ہیں، یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے جو علماء و مشائخین و صوفیاء اعظام و اولیاء کرام میں رائج ہے۔ جیسے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں آرام فرما رہے، سنا ہوگا آپ نے۔ جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے تو ان کے جو بزرگ تھے انہوں نے مکتب میں بٹھایا، استاد کے پاس بٹھایا، پھر استاد نے انہیں بسم اللہ پڑھایا، پڑھایا۔ اسی طرح بہت سارے ہیں، میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں، وقت کی کمی ہے۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھا رہے ہیں، مکتب تو پڑھا رہے ہیں۔ میں اکثر مقامات پر مکتب کے لیے حاضر ہوتا ہوں، مجھے بلایا جاتا ہے، بہت اچھا کرتے ہیں۔ تقریباً لاکھوں روپے آج ہم نے خرچ کیا، ابرار اور دیبا نے، ابرار اور دیبا کے پیرنٹس نے بہت کچھ خرچ کیا، اللہ ان کو جزا دے۔ لیکن یہ پورا خرچ کرنا بیکار ہو جائے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا جب تک اب جو پڑھا رہے ہیں اس کے مطابق انہیں علم نہ دیا جائے۔ ہم صرف بسم اللہ پڑھانے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کیا، نہیں کیا، ہم نے شروعات کی ہے۔ ساری زندگی بچوں کو علم دین سے آراستہ پیراستہ کریں۔ یہ نہیں کہ ہم نے دھوم دھام مکتب کر دیا تو فرض ادا ہو گیا، نہیں، بالکل نہیں۔ اصول دین سکھائیں بچوں کو، فقہی مسائل سکھائیں، وضو کے آداب، مسائل، نماز کے فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنن مؤکدہ کیا ہے، سنن غیر مؤکدہ کیا ہے، غسل کے فرائض، غسل کے جو بھی مسائل ہیں سکھائیں، آپ تیمم کے مسائل سکھائیں، بیت الخلاء میں جانا آنے کا طریقہ سکھائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ماں باپ کو مسائل یاد نہیں، لیکن اپنے بچوں کو تو سکھا دیں۔ اگر واقعی بچوں پر احسان کرنا چاہتے ہیں، واقعی اگر آپ اپنے بچوں کے ہمدرد ہیں تو 2 چیزیں کریں۔ ایک، علم دین سے ہمیشہ لگائے رکھیں، اور دوسرا، موبائل سے ہمیشہ دور رکھیں۔ یہ 2 ہی کام آپ کریں، آپ کی بچیوں کی زندگی سنور جائے گی۔ اگر یہ 2 کام ہو گئے تو سمجھے کہ آپ نے اپنی اولاد کو بہت کچھ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بچی سکینہ وفا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دونوں عالم کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، علم دین کے ساتھ علم دنیا بھی بہت دور تک پہنچائے، اسے قوم کی خدمت کا ایک ذریعہ بنا لے۔ اس کے ماں باپ کو، اس کے دادا دادی، نانا نانی کو اللہ تعالیٰ قادر سلامت رکھے، اور اس کا چھوٹا بھائی زکوان، میں نے نام دیا تھا، زکوان ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی، اس کا مقدر بھی جگہ دے۔ بس بہت ضروری ایک پیغام تھا، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس پیغام کو قبول کیا ہوگا۔ جن حضرات نے اس پیغام کو قبول کیا وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے نہیں اللہ کو خوش کریں۔ کیا میرا پیغام غلط ہے؟ ہاں، بچہ اٹھا رہا ہے، الحمدللہ۔
یہ ہاتھ میں نہیں دیکھ رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے کہ علم دین حاصل کرنے اور بچوں کو سکھانے کے لیے میرا بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اجر عطا فرمائے گا، جزا عطا فرمائے گا۔ تو آئیے